شیر خدا فرماتے ہیں جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ چغل خور جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو اور آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ فرمان مصطفیٰ ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشور کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنی شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ جنت میں ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی بے مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔